السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنك لعلى خلق عظيم۔ وقال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ ساری تعریف و توصیف و حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سزاوار ہے، جو ساری کائنات کا مالک، مدبر، آقا، شہنشاہ اور حاکم حقیقی ہے۔ وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے، اور وہی ہمارا مشکل کشا ہے۔ اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن و سنت کی ایک ایسی روشن شاہراہ پر، ایک ایسے روشن راستے پر چھوڑ کر گئے ہیں کہ جس کی راتیں بھی دن کی طرح اجالی اور روشن ہیں۔ محترم حضرات، آج جس موضوع پر خطیب صاحب نے خطبہ دیا ہے وہ ہے حسن اخلاق۔ حسن اخلاق، اچھے اخلاق، یہ ایک ایسی صفت ہے جس کو ہر کوئی پسند فرماتے ہیں، چاہے وہ مومن ہو، کافر ہو، نیک آدمی ہو، برا آدمی ہو۔ برا آدمی بھی اپنی جگہ اگر برا بھی ہو، لیکن وہ اس کے اندر ایک فطرت رکھی گئی ہے کہ وہ اچھے اخلاق کو پسند کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بھی مقصد یہ بتلایا گیا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا ہے تاکہ میں مکارم اخلاق، بلند اخلاق کی تکمیل کروں۔ اور اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو آپ اخلاق کے اعلیٰ اور عرفہ معیار پہ تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دی، انک لعلی خلق عظیم، اللہ کے رسول آپ اخلاق کے انتہائی بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ انک لعلی خلق عظیم، انتہائی بلند اخلاق کے مرتبے پر آپ فائز ہیں۔ اور یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی صفت اور نیک لوگوں کی، نیک اور صالحین کی یہ صفت رہی ہے کہ وہ ہمیشہ اخلاق کے بلند اور اعلیٰ اخلاق پر فائز رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا ہے، ایک جیسا کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اتق اللہ حیث ما کنت، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو جہاں کہیں بھی ہو، تم جہاں پر بھی ہو، جس جگہ پر بھی ہو، چاہے لوگوں کے ساتھ ہو، خلوت میں ہو، تنہائی میں ہو، اپنے میں ہو یا دور ہو، اپنے ملک میں ہو یا دوسرے ملک میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، ہر جگہ تم کو کہ اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم یہ حکم دے رہے ہیں کہ تم اتق اللہ، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو، حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی تم ہو۔ پھر اس کے بعد اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نصیحتیں فرمائیں۔ پھر ایک تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈرنے کا حکم دیا ہے، دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، پھر اپنے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیال کرو کہ تم جب بھی برائی کرو تو اس کے برائی کے بعد نیکی کو بھی انجام دو، کیونکہ یہ نیکیاں کیا کرتی ہیں، برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود ایک جگہ فرماتے ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں کیا کرتی ہیں، برائی کو مٹا دیتی ہیں۔ تو جب اگر ان بشری تقاضے کے تحت اگر کسی انسان کے سے غلطی ہو جاتی ہے، گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تو سب سے پہلے وہاں توبہ کرنا چاہیے، توبہ کے ساتھ ساتھ کیا ہے، نیک اعمال بھی بجا لانا چاہیے، تاکہ اس ہمارے سے جو برائیاں سرزد ہو گئی ہیں اور غلطیاں سرزد ہو گئی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان نیکیوں کے بدولت اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے برائیوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اور
تیسری نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. لوگوں کے ساتھ تمہارا معاملہ، تمہارے اخلاق، تمہارا معاملہ کیا ہے؟ بالکل اچھا ہونا چاہیے. تو اس حدیث میں اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کریں تو ہم کو یہ پتہ چلتا ہے اس میں 3 نصیحتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈرنے کا، اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے ہم کو جن چیزوں کا حکم دیا ان کو بجا لائیں، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رک جائیں. یہی اصل تقویٰ ہے. اصل تقویٰ کے معنی یہی ہے کہ ہم اللہ کے احکامات پر عمل کریں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رک جائیں. یہی بڑا سب سے اہم تقوی کی تعریف ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حدیث میں یہی حکم دیا ہے کہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملات یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈرتے ہوئے، اور پھر ہم اپنے آپ کا خیال کرنا ہے، ہمارے اپنی فکر کرنا ہے اور آخرت کی فکر کرنا ہے. تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برائیوں کے بعد ہمیشہ کیا ہے؟ نیکیاں کرتے رہو، کیونکہ یہ برائیاں اسی وقت مٹ جاتی ہیں اگر آپ اس کے بعد نیکیاں بجا لاتے ہیں. پھر تیسرا چیز کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں. لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے وقت ہم کو کیا ہے؟ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. تو یہ اس کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان چیزوں. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہی فرمایا کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، کہ نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے. نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتے. ادفع باللتی ہی احسن، تم برائی کو دفاع کرو جو بہتر طریقے سے ہے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اگر آپ برائی کو اچھائی سے دفاع کریں گے تو جس شخص نے آپ کے ساتھ برائی کی ہے وہ آپ کا گرویدہ اور فرفتہ ہو جائے گا، آپ کا ماننے والا ہو جائے گا. تو فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ، اور آپ کے اور اس کے درمیان میں جو دشمنی تھی وہ دشمنی کیا ہے؟ ختم ہو جائے. وہ کس وجہ سے ہوگی؟ صرف اور صرف اچھے اخلاق کی وجہ سے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تم برائی کو کیا ہے؟ اچھائی کے ساتھ، برائی کو برائی سے دفاع کریں گے تو پھر آپ کے اور اس میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. برا کرنے والے اور برایاں کرنے والے اور اچھائی کرنے والے میں فرق ہونا چاہیے. تو اگر آپ کے ساتھ کوئی برا کرتا ہے تو اس کا دفاع آپ کیا کریں؟ اچھے طریقے سے کریں گے. تو وہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس اچھے طریقے سے دفاع کرنے کے نتیجے میں آپ کے اور اس کے درمیان میں جو دشمنی تھی وہ دشمنی ختم ہو جائے گی، اور وہ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اور وہ آپ کا جگری دوست بن جائے گا. تو یہ اخلاق اعلیٰ اور کیا اخلاق کیا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو سکھاتے ہیں، اور احادیث میں بھی اس کی ہم کو تلقین کی گئی ہے. اور اچھے اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ اچھے اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ جیسا کہ خطیب نے ہم نے اس کی 3 تعریفیں بیان کی ہیں. ایک تو کہا بذل الندى، کہ لوگوں پر کیا خرچ کریں، لوگوں کے ساتھ کیا ہے آپ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنا دیا ہے حسب استطاعت لوگوں پر خرچ کریں، ان کے ساتھ کریمانہ رویہ اختیار کریں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کریں. اور دوسری چیز کیا ہے؟ وہ کف الاذى، دوسری چیز کیا ہے؟ آپ لوگوں کو اپنے ہاتھ اپنے تکلیف دینے سے اپنے آپ کو روک لیں. جیسا کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس سے کیا ہے دوسرے مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں. تو یہ اخلاق کا ایک اہم کا سبب ہے کہ اگر آپ کوئی ہر شخص انسان اس حدیث پر عمل کر لے تو معاشرے میں برائیاں ختم ہوئیں. یعنی اگر ہر شخص کیا ہے اپنے آپ اپنی زبان کو اور اپنے ہاتھ کو دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے روک لیتا ہے تو بہت ساری برائیاں کیا ہے معاشرے میں ختم ہو جاتی ہیں. پھر تیسری چیز ہے وہ طلاقۃ الوجہ، اور اخلاق کی تعریف میں تیسری بات جو خطیب صاحب نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ خندہ پیشانی سے لوگوں کے ساتھ ملا جائے، ان سے ملاقات کی. جب آپ کسی سے ملتے ہیں تو خوش مزاجی کے ساتھ ہنستے ہوئے، جیسا کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تلقى اخاك بوجه طریق صدقہ، کہ تم اپنے بھائی سے کیا ہے خوش دلی سے اور اچھے یعنی ہنستے ملتے ہوئے اگر ملیں گے تو یہ بھی کیا ہے صدقہ ہے اور یہ بھی نیکی ہے تمہارے لیے. لیکن بہت سارے لوگ یہ ہم دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ملتے وقت کیا ہے انتہائی یعنی اپنے غصے کی حالت میں، وہ اپنے آپ کو چہرے پر ان کے نرمی اور
بشاشت کچھ نہیں رہتی ہے، بلکہ سختی کے چہرے کے ساتھ ہے۔ حالانکہ اس سے منع کیا گیا، جیسا کہ لقمان علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے فرمایا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، تم اپنے چہرے کو لوگوں کے لیے سخت مت کر لیا کرو۔ لوگوں کے ساتھ جب بھی ملاقات ہو تو آپ خوش دلی کے ساتھ حشاش بشاش طریقے سے آپ ملاقات کریں۔ لوگ اپنے آپ کو کیا ہے تکبر کے ساتھ یعنی اور ذرا بھی کیا ہے اپنے چہرے پر کوئی بشاشت لائے بغیر ایسا ملتے ہیں کہ بہت آپ کیا ہے بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑے آپ فلاں اپنے آپ کو یعنی اس سے کیا ہے تکبر ظاہر ہوتا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات اور اسلامی اخلاق کی تعلیمات کے بالکل خلاف بات ہے کہ آپ کس لوگوں کے ساتھ کیا ہے ایک تکبرانہ طریقے سے ملیں۔ اسی لیے اور یہ اخلاق کی یہی اہمیت ہے اور یہ فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اخلاق کے اعلیٰ نمونے پر فائز تھے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اچھے اخلاق کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا فرماتے تھے؟ اللہم اہدینی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئہا لا یصرف سیئہا الا انت۔ کیا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہترین اخلاق کی ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کر رہے ہیں، جبکہ آپ اخلاق کے اعلیٰ اور عرفہ مقام پر فائز ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بہترین اخلاق کی طرف ہدایت دے، اور کیونکہ بہترین اخلاق کی ہدایت نہیں دے سکتا سوائے تیرے کے، اچھے اخلاق کی رہنمائی میری نہیں کر سکتا ہے سوائے تیرے کے، اور مجھ سے برے اخلاق کو دور فرما دے، اور مجھ سے برے اخلاق کو کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے تیرے۔ تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو تو اس سے زیادہ ہم کو ہمیشہ دعا کرتے رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا ہے بلند اخلاق والا، اور یہی اخلاق کے ذریعے کیا ہے اللہ نے دنیا میں اسلام بھی پھیلا ہے، تو یہ ہم صحابہ کرام کے اخلاق کی وجہ سے پھیلا ہے، تلوار کے زور پر نہیں پھیلا ہے، بلکہ صرف اور صرف کیا ہے جو اسلام زیادہ سے زیادہ پھیلا ہے وہ صرف ہمارے مسلمانوں کے اخلاق کی وجہ سے۔ اور آج ہم کیا ہے یہی اخلاق جو بلند اخلاق والے امتی کے ہم کیا ہے پیروکار ہیں، اسی امتیوں میں آج کیا ہے اخلاق ناپید ہوتے چلے ہیں اور اخلاق کی گراوٹ پیدا ہوتی چلی ہے، اور آج ہم کیا ہے اس بات لوگ کیا ہے دوسرے اقوام کے اخلاق کو کا نمونہ دینے پر مجبور ہیں۔ ارے فلاں قوم ایسی ہے، فلاں قوم ایسی ہے، ہاں ان کا حوالہ دیتے ہیں۔ نہیں، ان کے اندر جتنے بھی اخلاق بلند اخلاق ہوں لیکن ایمان نہیں ہے ان کے اندر، تو اگر ایمان کے ساتھ ہمارے اندر قرآن حدیث کی جو تعلیمات ہے اور بلند اخلاق کا جو ذکر کیا ہے اس کو اپنا لیں تو ہماری کیا ہے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی گواہی دیتے ہیں کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ کے رسول آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ چنانچہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے بھی جب پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کأن خلق القرآن، آپ کے اخلاق کیا گوئے کہ قرآن تھے، یعنی چلتا پھرتا نمونہ تھے قرآن کا۔ آپ یعنی جو قرآن کی تعلیمات ہیں یعنی اس میں جو احکامات ہیں اور جن چیزوں منع کیا اس کو دیکھنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اس کی زندگی کو دیکھ لیں۔ تو اسی طرح خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے بارے میں گواہی دی تھی کہ جب سب سے پہلی وہی جب غار حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی تھی تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، اور پریشان ہو کر اور سمجھے کہ مجھ سے میں ہلاک ہو جاؤں گا یا میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ پریشان ہو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوری غار حرا سے اپنے گھر تشریف لاتے ہیں تو اور عائشہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے اپنی پوری کیفیت ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے چادر اڑا دو۔ تو اس وقت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ہرگز ظاہر نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اور اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے بلند اخلاق کو ذکر کیا کہ آپ تو کیا ہے یعنی مصیبت زدوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، لوگوں کی پریشانیاں دور کرتے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ بیواؤں کا اور یتیموں کا خیال کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ کیا آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ تو اس سے کیا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو بلند اخلاق کا حامل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی دنیا اور آخرت میں کیا ہے کامیابی اور کامرانی عطا فرماتے ہیں۔ تو آئیے اس کے بعد خطیب صاحب نے بہت ساری 6-7 احادیث ذکر کی ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند اخلاق جس کے پاس ہوتے ہیں تو اس کو کیا کیا فوائد اور ثمرات اس کو
دنیا اور آخرت میں ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم۔ ایک حدیث میں رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، کہ بے شک مومن اپنے حسن اخلاق کے ذریعے روزے داروں اور رات میں قیام کرنے والوں کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ انہیں ایک آدمی صرف فرائض پر اکتفا کرتا ہے اور وہ انہیں نہ روزے رکھتا ہے اور نہ انہیں نفلی روزے رکھتا ہے اور نہ تہجد پڑھتا ہے، لیکن اس کے اخلاق بلند ہے، بہت اچھے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی کیا ہے ان کے درجے کو پہنچ جاتا ہے اپنے بلند اخلاق، اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ اور دوسری چیز ایک حدیث میں رسول اللہ فرماتے ہیں ما من شیء اثقل فی المیزان، یعنی قیامت کے دن ہمارے اعمال کو تولا جائے گا، جیسا کہ ایک مرحلہ یہ بھی آئے گا، ایک مرحلے میں کئی مراحل ہیں، قیامت کے کئی مراحل ہیں، ایک مرحلے میں ہمارے نام اعمال کو تقسیم کیا جائے گا، کسی کو دائیں ہاتھ میں ملے گا، کسی کو بائیں ہاتھ میں ملے گا، سوال جواب کا مرحلہ رہے گا، اور تو اس ایک مرحلے میں ایک مرحلہ یہ بھی ہوگا کہ ہمارے نام اعمال کو تولا جائے گا، ترازو میں تولا جائے گا۔ تو اب اس میں بہت ساری اس سلسلے میں احادیثیں آئی ہیں کہ جیسے ایک حدیث میں رسول اللہ فرمایا سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کلمہ ادا کرنے والا کہ جو بھی ادا کرے گا تو یہ قیامت کے دن یہ الفاظ کیا ہے بہت بھاری ہوں گے قیامت، کلمتان خفیفتان ثقیلتان فی المیزان، کہ یہ دو ہلکے کلمہ ہیں لیکن قیامت کے دن یہ بہت بھاری ہوں گے، وزنی ہوں گے، پلڑا بھاری ہو جائے گا، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اسے۔ وہاں پر اس میں ایک حدیث میں رسول اخلاق کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ اسخل ما من شیء فی المیزان، ترازو میں سب سے زیادہ ثقیل اور پلڑا بھاری ہونے والی چیز اگر کوئی ہے قیامت کے دن مومن کے قیامت کے دن من خلق حسن، بہترین اخلاق سے بڑھ کر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمارے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دے قیامت کے دن۔ تو یہ ہمارے نیک اخلاق اور اچھے اخلاق کیا ہے، ہمارے نیکیوں کے پلڑے کو کیا ہے قیامت کے دن بھاری کر دیں گے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکمل المؤمنین احسنهم خلقا، مومنین میں سب سے زیادہ کامل درجہ، کامل مومن وہ ہے جس کے اچھے اخلاق ہے، جس کے سب سے زیادہ اچھے اخلاق ہے وہ کامل مومن ہے۔ مومن تو سب ہیں ہاں، لیکن جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں وہ سب سے زیادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کامل مومن کہلانے کا مستحق ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں احب عباد اللہ، اور ایک روایت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ محبوب بندہ وہ ہے جس کے اچھے اخلاق ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کے حسن اخلاق کی اس میں کتنی ترغیب دی ہے، اس میں ہر شخص کو اس میں ان احادیث پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، جنت کی میں ایک گھر کی کا میں ضامن ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس شخص کے لیے جنت میں ایک گھر کا ذمہ دار ہوں، ضامن ہوں، اس شخص کے لیے لمن ترک المراء، جو جھگڑا کو چھوڑ دیتا ہے، وَإِن كَانَ مُحِقًّا، اگرچہ کہ وہ حق پر ہے، کسی آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے لوگوں میں، تو اس صورت میں اگر آپ حق پہ بھی ہیں تو حق پر ہے تو آپ شریعت نے بھی یہ حق دیا ہے کہ آپ لڑ سکتے ہیں، اپنے حق کے لیے آپ کیا لڑ سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، لیکن اب آپ حق پر ہونے کے باوجود بھی کیا ہے جھگڑے کی خاطر کیا ہے جھگڑا نہیں ہونا اور صلح کر لیتے ہیں اور جھگڑا ترک کر دیتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کے لیے جنت میں ایک گھر کی کیا ہے ضمانت دیتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد اسی حدیث میں رسول اللہ فرماتے ہیں اور جنت کے وسط میں، جنت کے درمیانی حصے میں ایک گھر کی میں اس شخص کے لیے ضمانت دیتا ہوں جو جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے، وَإِن كَانَ مَازِحًا، اگرچہ کہ مذاق میں ہی، آج ہم لوگ کیا ہے مذاق میں بھی بہت جھوٹ بولتے چلے آتے ہیں ہاں لوگوں کو، یا جوکس کے ذریعے یا بہت سارے اور طریقوں کی کیا ہے ہم جھوٹ بولتے رہتے ہیں مذاق میں سے۔ تو یہ جو جھوٹ بولنا مذاق میں بھی کیوں نہ ہو، اگر کوئی اس کو ترک کر دیتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے ضامن ہے، اس کے لیے ضمانت دیتے ہیں اس شخص کے لیے جنت کے وسط میں، جنت کے درمیانی حصے میں اس کو گن۔ پھر آخری اس حدیث کا حصہ یہ ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور میں اس شخص کو کیا ہے اس جنت میں گھر کی جنت کے اعلیٰ حصے میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں لمن حسن خلقہ، جس کے اخلاق بہت بہترین ہو۔ تو اس حدیث میں تین باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہیں، تین افراد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ ایک تو کیا ہے
جو جھگڑا کرنا چھوڑ دیتا ہے، اگرچہ کہ حق پر ہوتا ہے جھگڑا چھوڑ دیتا ہے. اور دوسرا وہ جو جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے جنت کی ضمانت دی ہے، جنت یعنی جنت کے درمیانی حصے میں. اور لیکن سب سے زیادہ فضیلت کس کی بیان کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جنت کے اعلیٰ حصے میں، جنت کے اونچائی بالائی حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو کیا ہے جنت کی ضمانت دیتے ہیں. لمن حسن خلقہ، جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اور ایک حدیث میں رسول اللہ فرماتے ہیں البر حسن الخلق، نیکی یہ ہے کہ تو اچھے اخلاق کیا ہے، نیکی جتنے بھی نیکیاں آپ بجا لائیں، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، معاف کریں، درگزر کریں، لوگوں کو ترجیح دیں، اور غیبت اور چغلی وغیرہ تمام چیزوں سے کیا ہے یہ بچیں، یہ اچھے اخلاق میں سے آتے ہیں. اور ایک حدیث میں رسول اللہ فرماتے ہیں خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اچھا اخلاق والا ہوتا ہے. اور ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً اور ایک دو حدیث رسول اللہ خطیب صاحب نے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہ من اوتی حظہ من الرفق، جس شخص کو نرمی کا کچھ حصہ عطا کر دیا گیا، یعنی جس کے اندر نرمی پائی جاتی ہے، جس کی طبیعت میں نرمی ہے، فقد اوتی حظہ من خیر الدنیا والآخرہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو دنیا اور آخرت کی بہت بڑا حصہ اس کو عطا کر دیا گیا. یعنی کچھ لوگوں میں کیا سختی ہوتی ہے، ہر چیز میں سختی، لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے سختی، بات کریں گے تو گالی سے بات کریں گے، اور لوگوں سے بات کریں گے تو ترش روی کے ساتھ بات کریں گے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک توفیق عطا فرماتا ہے اور ان کے اندر کیا ہے نرمی رکھ دیتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے اندر نرمی ہوتی ہے تو یہ نرمی جس کو عطا ہو جاتی ہے تو گویا کہ اس کو دنیا اور کی بہترین بھلائیاں عطا کر دی گئی ہیں. اور اس کے بعد وہ اسی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ صلۃ الرحمی، لوگوں کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا اور اچھے اخلاق اختیار کرنا اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرنا، یعمران الدیار، کہ کیا ہے یہ گھروں کو آباد کرنے والی چیزیں ہیں. یعنی نرمی اور پھر یہ تین چیزیں یہاں جو اچھے اخلاق ذکر ہیں، لوگوں کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک صلہ رحمی کرنا اور اچھے اخلاق اختیار کرنا اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ کیا کرتی ہیں؟ یعمران الدیار، یہ معاشرے کو آباد کرتی ہیں اور وہ یزیدان فی العمر، اور عمر میں اضافہ کرتی ہیں. یہ بلند اخلاق سے کیا ہے انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ دنیا اور آخرت میں بھی کس طرح سے کامیابیاں اور کامرانی عطا فرماتا ہے. اور ایک آخری حدیث یہ ذکر کی گئی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بہت اہم حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، یقیناً تم میں سب سے زیادہ میرے نزدیک سب سے محبوب اور سب سے زیادہ قریب مجلس میں، میری مجلس میں، قیامت کے دن کی مجلس، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں مجلس ہوگی قیامت کے دن جنت میں یا جہاں بھی جو بتلایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سب سے زیادہ محبوب شخص میرے نزدیک وہ ہوگا اور سب سے زیادہ قریب شخص وہ ہوگا قیامت کے دن احاسنکم اخلاقا، تم میں سب سے زیادہ جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہے، جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہے وہ میرے نزدیک محبوب بھی ہوگا اور قریب بھی ہوگا. اور وہ ان من ابغضکم، اور تم میں سب سے زیادہ مبغوض شخص میرے نزدیک وہ ہوگا اور سب سے بعید شخص میرے سے وہ ہوگا قیامت میں السرسارون والمتشدقون والمتفیہون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین قسم کے، السرسارون فرمایا جو بہت بڑھ چڑھ کر یعنی تسنع کے ساتھ اور خوب باتیں کرنے والے ہوتے ہیں، بکوا کرنے والے بہت سارے رہتے ہیں، یعنی بیکار بکوا کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کیا ہے مبغوض شخص ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے بھی دور رہنے والا. والمتشدقون فرمایا اور لوگوں کا مذاق اڑانے والے ہیں، لوگوں کا کسی کو یعنی اس کے اندر کچھ بھی صفت بھیج، ارے کسی کو کہہ دیا لمبو کہہ دیا، کسی کو گڈھا کہہ دیا یا کسی کو فلاں کہہ دیا فلاں، اس طرح سے کیا لوگوں کا مذاق اڑانے والے یہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت سے کیا دور ہونے والے ہیں. والمتفیہون، اور فرمایا المتکبرون، جو تکبر کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی جو تکبر کرتا ہے، جس کے اندر تکبر ہوتی ہے، تکبر پایا جاتا ہے، وہ اخلاق سے دور ہوتا ہے، وہ ہر ایک کو حقیر سمجھنے لگا، وہ لوگوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ کیسے پیش آ سکتا ہے. تو اس لیے تکبر سے کیا ہے یہ شیطانی صفت ہے تکبر، کیونکہ شیطان سب سے پہلی یعنی تکبر
جو دنیا میں اس نے کیا کیا تھا، انہیں شیطان تو کوئی بڑا گناہ وغیرہ نہیں کیا کیا تھا، تکبر کیا تھا، انہیں کہا تھا انا خیر منہ، رسول اللہ کا حکم ماننے سے کس لیے انکار کیا؟ انا خیر منہ، کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں کیوں، میں کا میں، تو تکبر آدمی کے اندر آ جاتا ہے تو کیا ہے اس کو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکبریا اور ردائی، کہ تکبر کیا ہے میری چادر ہے، فمن نازعنی عذبتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تکبر میری چادر ہے، تکبر میری ازار ہے، اگر کوئی میری اس چادر کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے تو میں اس کو ہلاک و برباد کر کے رکھ دیتا ہوں اور اس کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہوں۔ تو ہمارے اس حسن اخلاق میں سب سے بڑی رکاوٹ ہمارے لیے کیا ہے؟ تکبر ہوتے ہیں۔ تکبر انسان کو کیا ہے مختلف چیزوں کا ہوتا ہے، کبھی تعلیم کا غرور ہوتا ہے، کبھی کیا ہے حسب نسب کا غرور ہوتا ہے، یعنی تو کبھی کسی کو حسن کا غرور ہوتا ہے، کسی کو اپنے مال کا غرور ہوتا ہے۔ تو یہ سارے چیزیں کیا ہے ختم ہونے والی چیزیں ہیں، اس کی باقی رہنے والی چیز نہیں ہے۔ یہ اسی وجہ سے کیا ہے انسان کیا ہے اسی تکبر کی وجہ سے یہ تھوڑے دن کی بہار رہتی ہے، اس کے بعد سب ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کو کیا ہے سوائے ناکامی اور نامرادی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم کو ان احادیث کی روشنی جو بھی احادیث بیان کی، تقریباً 8 احادیثیں بیان کی گئی ہیں، ان احادیث کی روشنی میں ہم ہر شخص کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم ہمارے اندر کتنے اخلاق پائیں گے، ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کتنے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، یعنی اس ساروں کے ساتھ ہمارا حسن اخلاق، سب سے پہلے ہمارے حسن اخلاق کے سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ ماں باپ ہیں۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میرے حسن اخلاق، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ماں 3 دفعہ ماں کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد 4 دفعہ باپ، پھر اس کے بعد بیوی بچوں کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انا خیرکم لاہلی، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرتا ہے۔ وانا خیرکم لاہلی، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نمونہ پیش کرتے ہیں کہ میں تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں اپنے اہل و عیال کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کے ساتھ کیا ہے بہت ہی کیا ہے بہترین رویہ اختیار کرتے تھے۔ گھر کے کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے کیا چپل کو سی لیا کرتے تھے، اور جیسا کہ احادیث میں آتا ہے۔ تو اس طرح سے، اور رسول اللہ اس کے بعد پھر ماتحتین کے ساتھ ہمارا رویہ اچھا ہونا چاہیے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ جیسا کہ رسول اللہ سے انس رضی اللہ تعالیٰ ایک حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے 10 سال خدمت کی، لیکن اس 10 سالہ دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کیوں کیا، اور کبھی یہ نہیں کہا کہ تم فلاں کیوں نہیں کام کیا، یا یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، اس طرح سے کبھی بھی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ، اپنی اہل و اہل کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ، ماتحتین کے ساتھ کا رویہ کیا ہے بہت ہی مشفقانہ اور ہمدلانہ ہوا کرتا تھا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آپ کے امتی ہیں، امتی ہونے کی حیثیت سے ہم بھی کیا ہے لوگ ہم کو کیا ہمارے اخلاق کی وجہ سے پہچان، ہمارے اخلاق کی وجہ سے لوگ جانے جاتے تھے کہ ارے یہ فلاں مسلمان ہے بول کے صفت، لیکن آج ہمارے اندر کیا ہے اتنے ہی اخلاق کیا ہے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے اور بلند اخلاق کا حامل بنایا اللہ تعالیٰ، اور دنیا کی کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہ۔